اب عمر مزید جذباتی ہونے لگا۔ اس کا دل چاہا وہ صباحت کو خوب سنائے۔ میں یہاں محبتوں کا احترام کرنے کے لیے موجود ہوں، اپنی طرف دیکھتی پر امید نظروں کے جواب میں اسبات کے اشارے کے لیے موجود ہوں۔ میں یہاں ان وعدوں کو نبھانے کے لیے موجود ہوں جو میں نے کبھی کیے ہی نہیں تھے۔ اس کی اس بات کا صباحت نے مکمل جواب دیا تھا۔ عمر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ولی امام کے بعد میں نے صرف ایک بات خود اپنے ذہن سے سوچی تھی، کیا میں بیجی اور ابی جان کو چھوڑ کر جا سکتی ہوں؟ میرے اور منیب کے چلے جانے کے بعد ان دونوں کا کیا حال ہو سکتا تھا؟ میں نے اس کا اندازہ کرنے کی کوشش کی تھی اور مجھے لگا میں ان کو پیچھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میں نے ولی امام سے اس کے ماں باپ کا ہمیشہ خیال رکھنے کا کوئی وعدہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اس نے ایسا کوئی عہد نہیں لیا تھا۔ میرے پاس ایک شہید کی قربانی کو سلیوٹ کرنے اور اس کے کارناموں کے احترام کا صرف ایک ذریعہ تھا، اور میں اسی احترام کے سلسلے میں یہاں موجود ہوں۔ عمر کو لگا صباحت نے اس کے چہرے پر کھینچ کر تماچا مارا تھا۔ مجھے ہر ملنے والے کے ذہن میں اٹھنے والے اس سوال کا اس کے کہے بغیر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں یہاں کیوں ہوں۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں کسی کو کوئی جواز نہیں دینا چاہتی، کیونکہ میرا اپنا انداز ہے، اپنی سوچ ہے۔ مجھے بڑی بڑی باتیں کرنی نہیں آتی اور میں لمبی لمبی تقریریں کرنا بھی نہیں جانتی۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ مجھے یاد کرنے پر بھی ولی امام کی بہت زیادہ باتیں یاد نہیں آتی۔ ہم جتنے دن ساتھ رہے مجھے لگتا رہا وہ مجھے لاک ڈاؤن کرتا تھا۔ انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ اگر کوئی اسے خود سے نیچا سمجھے تو اس کے لیے اس کے ذہن میں اچھی بات نہیں آتی۔ اس کو احترام دینا اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا۔ شاید ولی کے لیے میرے جذبات ایسے ہی ہوں، مگر میں اب اپنی ذات سے ہٹ کر اس کے بارے میں سوچتی ہوں۔ قومیں اپنے ہیروز کو خراج عقیدت پیش کرنے کے مختلف طریقے اپناتی ہیں نا، میرا طریقہ شاید یہی ہے جس کی وجہ سے میں یہاں موجود ہوں۔ عمر مسلسل صباحت کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اب تک اسے ایک لاپرواہ، سرد مہر، مردم بیزار اور ان میچور لڑکی سمجھتا رہا تھا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کی سوچ میں اتنی گہرائی اور احساسات میں اتنی پختگی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی سچ ہے، دنیا کے بڑے بڑے نامور انسانوں کے قدآور شخصیات کے پیچھے کتنی خامیاں، کتنی ذاتی ناکامیاں اور کتنے مسائل چھپے ہوں گے۔ ان کی قدآوری ایسی باتوں پر کسی کی نظر پڑنے ہی نہیں دیتی۔ بڑی بڑی فتوحات کرنے والے، کٹھن مارکے سر کرنے والوں نے زندگی میں کہاں کہاں کتنوں کی دل شکنی کی ہوگی، کون جان سکتا ہے، کیونکہ تاریخ تو ان کے شاندار مارکوں کے قصیدوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس رات اپنے بستر پر لیٹے پہلی بار عمر کو خیال آیا، لیکن ایک بڑا کارنامہ، ایک بڑی قربانی، ایک بڑا قدم انسانی شخصیتوں کی کتنی کجیاں اور غلطیاں ڈھانپ لیتا ہے، جب ہی تو انہیں خوش قسمت کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں اس اہم کام کے لیے چن لیتا ہے۔ اسے اب صباحت کی کسی سرد مہری اور بے نیازی سے اختلاف نہیں رہا تھا، بلکہ اب اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ بڑے سیلیوٹ کا حقدار ولی امام تھا یا صباحت۔ پھر تم اتنی مردم بیزار کیوں ہو، اتنی بے رنگ زندگی کیوں گزار رہی ہو، زندگی کو زندگی کی طرح کیوں نہیں گزارتی؟ اسے یاد آیا اس نے صباحت سے پوچھا تھا، انسان کو اپنی فطری خامیوں پر قابو پانے میں بہت وقت لگتا ہے۔ میں یہاں بیجی اور ابی جان کی خاطر موجود ہوں اور مجھے اس موجودگی پر کوئی اعتراض نہیں۔ دوسری طرف مجھے جب یہ خیال آتا ہے کہ 17 سال کی عمر میں ہی وقت مجھ پر آیا اور آ کر چلا بھی گیا، تو مجھ پر جھنجھلاہٹ سوار ہونے لگتی ہے۔ میں ہی کیوں؟ یہ میری بہت بڑی خامی ہے، میں جانتی ہوں، مگر کیا کیا جائے؟ پھر اس نے شانے اچکاتے ہوئے عمر کی طرف دیکھا تھا، اور جب یہ خیال مجھ پر حاوی ہونے لگتا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ جب یوں ہی گزر جانی ہے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے، میں نئے نئے لباس بناؤں یا نہیں بناؤں، لوگوں سے ملوں جلوں یا نہیں ملوں، کہیں آؤں جاؤں یا نہیں آؤں۔ ایک میری عمر آئے گا جانے سے اگر بیجی اور ابی جان اور منیب کی زندگی خوش و خرم گزر سکتی ہے تو چلو یوں ہی سہی۔ جتنی آسانی سے یہ بات تم نے کہہ دی، کیا اس پر عمل اتنا آسان ہے؟ عمر نے تصور میں صباحت کو مخاطب کیا، ان ہیروز کو دنیا جانتی ہے جو منظر عام پر آئے، مگر تم جیسے بہادروں کو تاریخ شاید کبھی ڈھونڈ ہی نہ پائے۔ اس نے دل ہی دل میں صباحت کو سلیوٹ کیا، جو اپنے نقصان پر پردہ ڈالے دوسروں کے فائدے کے لیے جیتے ہیں اور اپنا چرچا بھی نہیں ہونے دیتے۔ وہ صباحت سے مرعوب ہوا اور کروٹ بدل کر سو گیا۔
وہ 2 ہفتے انہوں نے مختلف جگہوں کی سیر کرتے، گھومتے پھرتے اور خوشگپیوں میں گزارے۔ ان 2 ہفتوں میں منیر ولی عمر سے خاصا بے تکلف ہو گیا تھا۔ وہ پہلی بار دنیا دیکھنے نکلا تھا اور اس کے ہر انداز میں بے ساختہ جوش اور خوشی ٹپکتی تھی۔ وہ عمر کے اسٹائل اور مووی کیمرے چلانا سیکھ رہا تھا۔ اس کے لیپ ٹاپ پر اپنی کھینچی تصویروں کو دیکھ کر خوشی سے چلاتا تھا، اونچے پہاڑوں پر چڑھنے کی کوشش کرتا تھا، مگر سردی اور برف باری اسے ایسا کرنے نہیں دیتی تھی۔ اب وعدہ کرے چچا، آپ گرمیوں میں دوبارہ آئیں گے اور مجھے بھی یہاں لائیں گے۔ وہ عمر سے بار بار وعدہ لیتا، اس کے لیے یہی پوری دنیا تھی اور اس سے زیادہ مزے کے دن کوئی تھے ہی نہیں۔ تم نے دیکھا موبی کتنا خوش ہے؟ واپسی سے ایک دن پہلے عمر نے صباحت سے کہا۔ وہ اس محدود ماحول سے نکلنے کے بعد کتنا اڑا پھر رہا ہے۔ ہاں میں دیکھ رہی ہوں، صباحت نے جواب دیا۔ تو پھر تمہیں کیا لگتا ہے کہ کیا زندگی کی ان تمام انجوائمنٹس پر اس کا حق نہیں؟ تم جانتے ہو کہ معاشرے میں منیر کو کیا مقام دیا جاتا ہے، اسے بار بار کیا یاد دلایا جاتا ہے؟ صباحت نے سوال کیا۔ عمر نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک شہید کا بیٹا ہے، اسے باپ کے تمغوں اور اعزازات کا مان رکھنا ہے، اسے اسی ڈسپلن کے ساتھ زندگی گزارنی ہے جو اس کے باپ کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ یہ سبق دوسرے لوگوں کے علاوہ بیجی اور ابی جان اسے پڑھاتے ہیں، یوں جیسے بس اس کی زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ بڑا ہو اور باپ کی طرح کسی محاذ پر لڑتا ہوا شہید ہو جائے۔ ایک ترا خاندان کے شملے میں ولی امام نے سجایا، ایک اور منیب سجائے گا، ضروری تو نہیں؟ کہ عمر نے کہنا چاہا۔ ہاں ضروری نہیں، صباحت نے اس کی بات کاٹ دی، لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ بچے کی تربیت کو جنون بنا لیا گیا ہے۔ اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ اس کو اس ماحول سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے۔ باہر نکلے گا تو نئی دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، تو کچھ بید نہیں کہ اس کا ذہن اس ٹارگٹ سے ہٹ جائے جو اس کے لیے سیٹ کیا گیا ہے۔ صباحت کے لہجے میں کاٹ تھی۔ کیا ہے یار؟ عمر نے سر جھٹکا۔ ہم ایک معصوم بچے کے مستقبل کا نقشہ ابھی سے اپنے ہاتھوں سے کیسے بنا سکتے ہیں؟ اور میں نے دیکھا ہے کہ تم سے کچھ زیادہ اٹیچ بھی نہیں ہے۔ وہ بیجی اور آغا جی کا ہی دم بھرتا ہے، میں اس کے اور ان دونوں کے درمیان آنا ہی نہیں چاہتی۔ اس نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ کیوں؟ کیا منیر کو دیکھ کر تمہارے اندر ممتا نہیں جاگتی؟ عمر کے لہجے میں حیرت تھی۔ پتہ نہیں، اس نے کہا اور اٹھ کر اندر چلی گئی۔ وہ اپنی ہر بات سے اس کو حیران کر رہی تھی۔ عمر نے اب تک دنیا کے مختلف ملکوں میں رہتے ہوئے بہت سی خواتین کی نفسیات پر غور کیا تھا، ان کے عمل اور رد عمل کو جانچا تھا، مگر صباحت کی نفسیات سب سے مختلف اور انوکھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کی نفسیات کی تشریح نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ روڈ، یہ درخت، یہ پتے اور یہ دیکھے آبشار جس کا بہتا پانی منجمد ہو کر برف بن چکا تھا، اور یہ اس چائے والے کپ کی تصویر جو ایک برتن سے دوسرے برتن میں بار بار چائے منتقل کر کے اس کو پھینٹتا تھا، اور اف، یہ افغانی نان، آپ کو یاد ہے چچا؟ ایک نان ہم 3 لوگوں نے کھایا تھا۔ گھر واپسی کے بعد منیب ہر روز اسکول سے واپس آ کر عمر کے لیپ ٹاپ پر اپنے سفر کی تصویریں دیکھتا اور ساتھ ساتھ مارے مسرت کے چلاتا جاتا۔ تمہیں معلوم ہے موبی، یہ تو محض چند علاقے ہیں جو ہم نے دیکھے، نتیا گلی، ٹھنڈیانی، لبراسی، شنکیاری اور مری سے آگے بھی ایک دنیا ہے، بہت بڑی اور بہت خوبصورت۔ عمر نے دزدیدہ نظروں سے صباحت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ صباحت دھلے کپڑے استری کر رہی تھی اور اس کی پشت عمر اور منیب کی طرف تھی۔ موبی نے اپنی محدود معلومات سے خبر باہر نکالی۔ ہاں وہ بھی، اور بہت کچھ۔ عمر نے کہا، یہاں انٹرنیٹ کی سہولت نہیں مل پائی، موبائل سگنل کا بھی مسئلہ ہے، ورنہ میں تمہیں بہت کچھ دکھاتا۔ ٹویٹ۔ عمر کچھ اور کہنا چاہتا تھا کہ اچانک باہر کی فضا سے آواز ابھری۔ اس نے دیکھا صباحت کا ہاتھ اچانک گرم استری کو چھو گیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا کپڑا چھوڑ دیا۔ عمر ایک دم اٹھ کر اس کے قریب آ گیا۔ احتیاط سے بھائی، اس نے کہا، اور موبی سے برن کریم لانے کا کہا۔ احتیاط اس کے سامنے کیا معنی رکھتی ہے؟ صباحت نے غصے سے کرینے سے طے کیے کپڑوں کو ہاتھ مار کر گراتے ہوئے کہا۔ میں خوش تھی کہ کچھ دن اس سے اس کی جان چھوٹی ہوئی ہے، مگر نہیں، اس کو چین کہاں۔ اس کے لہجے میں جلنے کی تکلیف سے آنکھوں میں آئے آنسوؤں کی آمیزش شامل ہو گئی۔ آ گیا پھر اپنا راگ لگانے، اور اس کے آ جانے کے بعد کوئی کام سیدھا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بری طرح جھنجھلائی ہوئی تھی۔ تم اس سے خفا کیوں ہو بھائی؟
یہ بیچارہ پرندہ جو نظر بھی نہیں آتا تمہیں کیا کہتا ہے؟ صباحت کو بند کریم کی ٹیوب پکڑاتے ہوئے عمر نے نرمی سے کہا۔ کیا کہتا ہے؟ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے عمر کی طرف دیکھا۔ یہی تو ہے جو میری زندگی میں سارے برے لمحے لے کر آیا، یہی تو ہے جس کی نحوست اس علاقے پر چھائی رہتی ہے، یہی تو ہے جو یہاں کسی کو خوش ہونے دیتا ہے نہ چین سے زندگی گزارنے دیتا ہے۔ وہ جیسے پھٹ پڑی۔ یہ عمر نے لاشعوری طور پر باہر دیکھنا چاہا مگر اس کی نظریں بند کھڑکی سے ٹکرا کر واپس آ گئیں۔ یہ تو کبھی نظر نہ آنے والا ہے بے ضرر سا پرندہ، یہ بیچارہ لوگوں کی خوشیاں اور اطمینان کیسے چھین سکتا ہے؟ چھینتا ہے، چھین چکا ہے، جواب میں صباحت نے اپنی بات پر زور دیا۔ اس نے اپنی زندگی کے ہر اس لمحے کا ذکر سنایا جب اس پرندے کی آمد اس کی زندگی کو ایک نیا اور برا موڑ دے گئی۔ یہ سب تمہارا وہم ہے۔ صباحت کی بات تفصیل سے سننے کے بعد عمر نے کہا، یہ چھوٹا سا بے ضرر پرندہ تو یہ چھوٹا اور بے ضرر پرندہ ہی ہے جس کی نحوست نے میری زندگی برباد کر دی، میری ان خوشیوں کو بھی یہ کھا گیا جو ابھی میری زندگی میں آئی ہی نہیں تھی۔ صباحت نے اس کی بات کاٹتے ہوئے چلا کر کہا۔ عمر دھنگ رہ گیا۔ یہ کیسی نفسیات تھی جو ایک طرف اس سے ایک ان کہا خاموش ایثار کرائے جا رہی تھی، دوسری طرف اپنی ساری فرسٹریشن ایک معصوم پرندے پر نکلوا رہی تھی۔ دراصل وہ احساسات کی دو انتہاؤں کے درمیان پھنس کر رہ گئی ہے۔ اگلے دن اس نے بیجی کو بتایا اور ان دو انتہاؤں میں اس کو اس کی کم عمری، مناسب رہنمائی کی عدم دستیابی، جذباتی گفتگو، جذباتی نصیحتوں اور معاشرتی رویوں کے عدم توازن نے پھنسایا ہے۔ مثلاً کیسے؟ بیجی نے اس کی بات پر غور کرتے ہوئے کہا، مثلاً ایسا کہ ابھی اسے شادی شدہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ تک بھی نہیں آیا تھا کہ وہ ماں بن گئی۔ اسے ابھی اندازہ ہی نہیں تھا کہ ماں اور ممتا کیا ہوتی ہے، کہ اسے شہید کی بیوہ کا اسٹیٹس مل گیا۔ ہماری مخصوص سوچ، مخصوص گفتگو اس کی زندگی کی سمتیں متعین کرتی گئی، لیکن اس کا اپنا ذہن بھی تو تھا، کیا اس نے اسے نہیں سوچا؟ بیجی کو عمر کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کا ذہن؟ عمر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اس پر جو سوچ مسلط کی گئی اس نے وہی سوچ لیا۔ سنا تھا ستی ہو جانے کی رسم ہندوانہ ہے، یہاں صباحت کو جو سوچ دی گئی وہ ستی ہو جانے کے ہی برابر تھی۔ صرف ایک فیصلہ اس نے اپنی مرضی سے کیا اور وہ آپ دونوں کے پاس ٹھہر جانے کا تھا۔ باقی سب فیصلے اس نے دوسروں کی گفتگو کے روپ میں آ کر کیے، سب رویے دوسروں کی رہنمائی کے مطابق اختیار کیے، اور معاف کیجیے آپ دونوں کا رویہ بھی اس کے ساتھ ٹھیک نہیں رہا۔ عمر نے بیجی کی طرف دیکھا جو حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ کے پاس اگر وہ آپ دونوں کی خاطر رک گئی تھی تو آپ کو اس کے لیے ساس اور سسر کا لبادہ ماں اور باپ کے لبادے سے بدل لینا چاہیے تھا۔ آپ موبی کے یہاں موجود رہنے میں مگن ہو گئے اور بھول ہی گئے کہ ایک جوان بیٹی پہاڑ جیسی زندگی تنہا گزارنے چلی جا رہی ہے۔ اس کے جذبات اور احساسات کی کچھ فکر کر لیں۔ بیجی نے منہ پھیر لیا۔ یہ حقیقت ہے بیجی، نظریں چرانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ عمر نے کہا، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر سے اٹھنے والی فرسٹریشن نے باہر نکلنے کے لیے ایک معصوم اور بے ضرر پرندے کا انتخاب کر لیا۔ آپ نے دیکھا وہ ٹویٹ ٹویٹ کی آواز پر کیسے ری ایکٹ کرتی ہے؟ کیوں؟ وہ سمجھتی ہے کہ اس کی زندگی میں ٹھہر جانے والے سب ایسے لمحوں پر جو اس کا بڑا نقصان کر گئے اس پرندے کی آواز کا سایہ ہے۔ یہ سب اس نے ہم سے کیوں شیئر نہیں کیا؟ بیجی نے بے چینی سے کہا، اس لیے کہ آپ سب نے جو اسٹیٹس اسے دے دیا تھا، یہ سب شیئر کرنے کے لیے اسے اس سے نیچے اتر کر خاک پوست کی انسان بننا پڑتا، دیویوں جیسے عہدے سے دستبردار ہونا پڑتا۔ ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا اسے۔ بیجی نے ناک سکوڑی، آپ نے کہا نہیں، بس احساس دلا دیا۔ آپ نے اسے بیٹیوں کی طرح نہیں سمجھا، ورنہ ایسی اجاڑ بے رنگ زندگی اسے کبھی گزارنے نہ دیتی۔ عمر کا لہجہ سخت ہو گیا۔ کیا کرتے؟ بیجی نے عمر کی طرف دیکھا۔ ہم نے اسے نہیں روکا تھا کہ ہمارے پاس ہی ٹھہر جائے، وہ اپنی مرضی سے ٹھہر ہی گئی تھی تو بیٹیوں کی طرح رکھتی نا۔ کچھ وقت گزر جانے کے بعد اس کے لیے کوئی برڈ ڈھونڈتی اور اس کی شادی کر دیتی کسی اچھے انسان سے۔ وہ بیٹی کی طرح آپ کے پاس آئی تھی، اس کا میکا بن جاتی۔ عمر نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اس کی اس بات نے بیجی کو ششدرا کر دیا۔ شادی کر دیتے تو جتنی مراعات اس کو ملی ہیں ختم ہو جاتی۔
کچھ دیر بعد الفاظ اٹک اٹک کر ان کے منہ سے نکلے، مراعات ایک کم عمر لڑکی کی زندگی سے زیادہ اہم تھی کیا؟ عمر نے آنکھیں پھاڑ کر کہا۔ اس کے لیے، اس کے بیٹے کے لیے، بیجی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ان کی آنے والی زندگی کے لیے؟ کون سی زندگی، کون سا مستقبل؟ عمر نے کہا، جس کی کوئی گارنٹی ہی نہیں۔ آنے والی زندگی کے تصوراتی بھوت سے اسے بچانے کے لیے اس کا ویرانی، وحشت اور اذیت کی نظر کر دینا کہاں کی دانش مندی تھی؟ اس نے ہم سے کبھی کہا ہی نہیں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بیجی نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، اس کی اماں فون کرتی رہیں کہ ان کے پاس چلی جائے۔ انگلینڈ میں بیٹھا بھائی فون کرتا رہا اس کے پاس آ جائے، مگر اس کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ ہم کیسے اسے اپنے منہ سے کہہ دیتے کہ یہاں سے چلی جائے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اس نے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آپ لوگوں کو اپنا لیا، تو آپ اس کے گھر والے کیوں نہیں بنے؟ جتنے عرصے سے وہ آپ کے ساتھ ہے، اس کے محسوسات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ میں چند دن کا آیا سمجھ گیا، آپ لوگ اتنے عرصے میں کیوں نہیں سمجھ پائے؟ تو پھر بتاؤ، اب بھی تو وقت ہے، اب کیا کیا جائے؟ وقت ہے بھی کہ نہیں؟ بیجی نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں اب بھی وقت ہے، عمر نے سر ہلایا۔ ابھی بہت وقت ہے، اس کو سمجھیں، جانیں اور اس کے لیے بہتر فیصلہ کیجیے۔ اسے اپنی بیزاری کو، اپنے نقصانات کا مجرم، ایک چھوٹے معصوم اور بے ضرر پرندے کو ٹھہرانے کے لیے یوں اکیلا نہ چھوڑ دیجیے۔ عمر، تمہیں عمر کیسا لگا؟ اچھا لڑکا ہے نا؟ بیجی نے اسٹرابری کی جیلی بنانے کی ترکیب صباحت کو بتانے کے دوران اچانک پوچھا۔ اس جیلی سے عمر کا کیا تعلق؟ وہ حیران ہوئی، کیا اس کو یہ جیلی بہت پسند ہے؟ جو وہ یاد آ گیا، یہ تو مجھے پتہ نہیں اسے پسند ہے یا نہیں۔ بیجی نے کہا، لیکن یہ سوال میں کئی دن سے تم سے پوچھنا چاہ رہی تھی، مگر موقع ہی نہیں ملا۔ اب اچانک یاد آیا تو سوچا پوچھ لوں، کہیں پھر نہ بھول جائے۔ کیا یہ اتنا اہم سوال ہے؟ صباحت نے کچن کی کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں عمر منیب اور اس کے دوستوں کے ساتھ بچہ بنا کرکٹ کھیل رہا تھا۔ خیر اہم بھی نہیں ہے۔ بیجی نے تیار جیلی بھرنے کے لیے شیشے کے جار خشک کپڑے سے صاف کرنے شروع کیے۔ اچھا بندہ ہے۔ صباحت نے جیلی کے لیے اسٹرابریز نرم کرنے کی خاطر ابلتے پانی میں ڈالی اور پتیلی میں چمچ ہلایا۔ جب سے آیا ہے گھر میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔ ابی جان بھی مگن رہتے ہیں اس کے ساتھ، اور منیب بھی تم سے بھی بات چیت کر لیتا ہے۔ ہاں، صباحت نے کچن کیبنٹ کے دراز میں سے کچھ ڈھونڈتے ہوئے جواب دیا۔ اسے انسانوں کے ذہن ایکسپلور کرنے کا بہت شوق ہے۔ یہ بہت اچھا۔ اسے انسانوں کے ذہن ایکسپلور کرنے کا بھی بہت شوق ہے۔ اس نے اپنی اسکول اور کالج لائف میں بہت ریسرچ جیتے، مگر پھر ایک حادثے میں اس کی بائیں ٹانگ ٹوٹ گئی۔ بہتر علاج کیا، کئی بار آپریشنز ہوئے، چلنے پھرنے کے قابل تو ہو گیا، لیکن تم نے دیکھا بائیں ٹانگ ابھی بھی ذرا دبا کر چلتا ہے۔ ہاں میں نے نوٹ کیا ہے، صباحت نے کہا۔ اس کے بعد یہ بددل ہو گیا، سرفراز کے پاس جرمنی چلا گیا، وہاں سے اسپین، پھر ہالینڈ، اور اس کے بعد نہ جانے کہاں کہاں۔ ٹکتا نہیں دیکھا کہیں اس کے بعد۔ کہنے کو پڑھا لکھا ہے، ہنر مند ہے، کماتا بھی ہے، مگر شادی کرتا ہے نہ، ایک جگہ زیادہ عرصہ رکتا ہے، یوں جیسے سیلانی ہو۔ شادی کیوں نہیں کرتا؟ صباحت نے کیبنٹ بند کر کے پشت اس کے ٹکاتے ہوئے بیجی کی طرف دیکھا۔ کہتا ہے مجھ میں نہ محسوس سی ہی صحیح، جسمانی کجی ہے تو صحیح، لڑکیوں کو مکمل مرد کی آرزو ہوتی ہے۔ حالانکہ اس کی شخصیت، خاندانی اسٹیٹس اور پیسے کی وجہ سے کئی اچھے خاندانوں سے اس کے لیے رشتے آئے، مگر نہیں مانتا۔ صباحت نے ایک بار پھر باہر کے منظر پر نظر دوڑائی۔ عمر کرکٹ ڈریس پہنا کھڑا تھا۔ صباحت ایک بات کہوں بیٹا؟ بیجی نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے باہر دیکھا۔ جی؟ صباحت نے ان کی طرف دیکھا۔ کیا تم عمر سے شادی کر سکتی ہو؟ بیجی کے منہ سے الفاظ نکلے تھے کہ باہر زور سے بادل گرجا تھا، آسمان پر بجلی چمکنے لگی تھی۔ اچانک کالا سیاہ بادل آسمان پر چھا گیا تھا اور ارد گرد ہر طرف نیم تاریکی سی چھا گئی تھی۔ میرے خواب بہت اونچے تھے، میں ملک کا نمبر 1 ایتھلیٹ بننا چاہتا تھا، میری ڈویژن میں مجھ سے بہتر کوئی نہ تھا۔ ہر نئی ریس کے بعد میرے میٹرز زیادہ اور ٹائم کم ہوتا جاتا تھا۔ میرے دوست اور عزیز و اقارب کی توقعات کا گراف بڑھتا جا رہا تھا۔ ادھر میرا قدم سب سے پہلے فنشنگ لائن پر پڑتا، ادھر میرے کانوں میں فتح کی خوشی سے سرشار میرے اپنوں کی آوازیں بلند ہونے لگتی۔ میں آگے آگے، بہت آگے کی سوچنے لگا، مگر پھر میرے ساتھ وہ حادثہ ہو گیا۔ میں اس کار میں سیکنڈ سیٹر تھا، ڈرائیور موقع پر ختم ہو گیا اور میں زخم خون میں نہلایا۔ اپنے 23 اپنے
آخری لمحے گزار رہا تھا۔ ان لمحوں میں مجھے بھی اپنوں کی شکلیں یاد آ رہی تھی۔ ایک ایک چہرہ جو کچھ لمحے پہلے میرا اپنا تھا معدوم ہوا جاتا تھا۔ میرے کان تالیوں، سیٹیوں، ڈھول ڈرم کی آوازوں کو کہیں دور سے آتا سن رہے تھے۔ میں جانے والا تھا، وہ سب کچھ پیچھے رہ جانے والا تھا، مگر پھر یوں ہوا کہ میرے اللہ کو میرے لیے وہ آخری لمحہ منظور نہ تھا۔ اس نے پھر سے مجھے زندگی بھی عطا فرما دی اور توانائی بھی۔ میں اپنوں کی طرف واپس کر دیا گیا تھا، وہ کہہ رہا تھا اور صباحت بدھ بنی اس کی گفتگو سن رہی تھی۔ مگر واپسی کے اس سفر کے دوران میں نے بہت کچھ جان لیا تھا۔ وہ جو واقعی میرے اپنے تھے اور جو ظاہر کرتے تھے کہ وہ میرے تھے، میں نے دونوں کے درمیان تفریق کی، ایک واضح لکیر دیکھ لی تھی۔ وہ ہولے سے ہنسا اور سر جھٹک دیا۔ تفریق کی اس لکیر کے پار رہ جانے والوں میں ارجمن بھی تھی۔ کون ارجمن؟ صباحت نے بے ساختہ پوچھا۔ میں اسے بہت چاہتا تھا، اسے اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتا تھا، اور وہ تھی بھی بہت اچھی۔ اس نے سامنے دیوار کی طرف تکتے ہوئے کہا، ہم دونوں ہم مزاج تھے، ایک دوسرے کے دکھ تکلیف اور خوشیوں کو بنا کہے بنا بتائے آپ محسوس کر لینے کی حد تک ہم مزاج۔ میری سوچ میرے شوق سے ہٹ کر اس سے شروع ہو کر اس ہی پر ختم ہو جایا کرتی تھی۔ ہم دونوں نے مستقبل کے سارے پلان طے کر رکھے تھے، یہ جانے بغیر، یہ سوچے بغیر کہ ہمارے پلان اللہ کے پلان سے ہم آہنگ ہیں بھی یا نہیں۔ وہ ایک بے بس سی ہنسی ہنسا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ اس نے صباحت کی طرف دیکھا، مگر مجھے لگتی تھی وہ مسکراتی تو مجھے لگتا میرا دن روشن ہو گیا، وہ اداس ہو جاتی تو مجھے لگتا ارد گرد ہر چیز پر اداسی اور ویرانی چھائی ہوئی ہے۔ پھر وہ کہاں گئی؟ وہ اب تمہاری زندگی میں کیوں نہیں ہے؟ صباحت نے ایک بار پھر بے ساختہ پوچھا۔ اس لیے کہ وہ میری زندگی میں آنے کے لیے بنی ہی نہیں تھی۔ وہ ایک بار پھر بے بسی سے مسکرایا۔ اس لیے کہ اکٹھے زندگی گزارنے کے ہمارے پلان اللہ کے پلان کے برعکس تھے۔ ہماری زندگیوں میں کسی ٹویٹ نے نحوست نہیں پھیلائی۔ میں کسی اور چیز کو بھی الزام نہیں ٹھہرا سکتا کہ اس کی وجہ سے میری زندگی میں برے لمحے ٹھہر گئے، مگر جو آزمائش آنی تھی اپنے وقت پر آ کر رہی۔ کیوں وہ تمہاری زندگی سے کیوں چلی گئی؟ صباحت کے لہجے میں بے چینی تھی۔ اس لیے کہ اسے میں ایک مکمل مرد کے طور پر اچھا لگتا تھا، میری مکمل شخصیت اس کو مکمل کرتی تھی، مگر اس حادثے نے مجھے نامکمل کر دیا۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب ایسا لگتا تھا کہ میں کبھی چل ہی نہیں پاؤں گا، مگر وقت صبر آزما اور مشکل ترین تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب میں نے چہروں کے تاثرات اور رویے بدلتے دیکھے۔ حادثات کے آغاز کے دنوں میں ارجمن میرے لیے تسلی اور ہمت کا پیغام تھی، مگر جب اسے لگا میں زندگی کی طرف تو لوٹ آیا ہوں، مگر شاید نارمل انسانوں کی طرح کبھی چل پھر نہ پاؤں گا، تو جیسے اسے صرف اپنی پڑ گئی۔ مجھ سے اس کی محبت آزمائش میں پڑ گئی، جہاں میرے وہ اپنے جو لکیر اس کے پار تھے میری ہمت بندھا رہے تھے، مجھے بریوو کی کالز دے دے کر مزید مضبوط ہو جانے کے پیغام دے رہے تھے۔ ارجمن لکیر سے دور، بہت دور ہوتی چلی گئی، اور پھر جب مجھے لگا کہ اب وہ مزید برداشت نہیں کر پا رہی تھی، تو اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کہتی کہ وہ میرا ساتھ نہیں دے پائے گی، میں نے اس سے کہہ دیا کہ میں نے اسے اپنی محبت سے آزاد کر دیا۔